اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ یہ واقعہ ضرور سنے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ سورہ آل عمران میں ہے، آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے حبیب میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ فرعون نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی کتے کی موت مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ بدر کا میدان لگا ہوا تھا کہ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چچا جان اس ظالم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، اس لیے ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف آگے بڑھے۔ انہوں نے ابو جہل پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ ان کی پہلی ہی ضرب سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کے پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں ہی ٹانگ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو کندھے سے لٹک رہا تھا، پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی بڑی تیزی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب بازو نے مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر بازو کو اپنی تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر وار کیا، جس سے ابو جہل کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ظالم ابو جہل کو قتل کر کے آئے ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل ابھی قتل نہیں ہوا تھا بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا، تڑپ تڑپ کر درد سے چلاتے ہوئے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم جاری کیا کہ ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ سب صحابہ کرام ابو جہل کی تلاش میں مگن ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ابو جہل کی ایک نشانی بتائی تھی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدعان کے گھر دعوت میں شامل تھے۔ اس وقت تمہاری عمریں بہت ہی چھوٹی تھی۔ ہم دونوں میں سے کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے ابو جہل زمین پر گر پڑا۔ ابو جہل کو گھٹنے پر گہرا زخم آ گیا تھا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا تھا لیکن اس کا نشان آج بھی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی مرا نہیں تھا بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اس کو زور سے گھسیٹا تو درد کے مارے اس کی چیخیں نکل پڑیں۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا،
اے خدا کے دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ بتاؤ جنگ میں فتح کن کی ہوئی ہے؟ میں نے کہا اس جنگ میں فتح اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی ہے۔ پھر اس نے کہا کیا ابن مسعود، چرواہے تو بہت ہی اونچی جگہ پر پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو جہل سے کہا کہ میں تیرا قاتل ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے ہو۔ فرعون نے بھی مرتے ہوئے اپنی غلطی کو مان لیا تھا کہ میں غلط تھا، لیکن تم تو مرتے ہوئے اسلام کے خلاف بول رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا پیغام دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ یہ پیغام دے گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہے۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پکڑی اور اسی سے ابو جہل کے جسم سے اس کا سر جدا کر کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جسم سے سر کو جدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ، یہ لے ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ابو جہل کی لاش سر اور قریش کے 24 سرداروں کی لاشوں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اسی کنویں پر بھی گئے تھے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا کیا کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کے وقت ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا اے ابو جہل ابن حشام، اے عتبہ بن ربیعہ۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے خداؤں یعنی بتوں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے ہو، بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی جبکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی، کہ تم نے مجھ کو میرے ہی شہر سے نکال دیا، دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے شہر میں پناہ دی، تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے، دوسروں نے مجھے سچا اور آخری نبی کہا، تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکالیف دی لیکن دوسرے لوگوں میری تمام پریشانی میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا ہے۔ تو سامعین کرام، اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔